تو یہ جو ہندوستان پاکستان میں نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا ایک معمول چل پڑا ہے، یہ ہمیں کہیں بھی اس کا قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ملتا. تو یہ بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید المعصومین. ناظرین و سامعین، ابھی آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو سنی جس کے اندر وہ فرما رہے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. میں حیران ہوں. اپنے نام کے ساتھ ماشاءاللہ مفتی لکھتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ مفتی والی بات نہیں ہے. پہلے ہمیں یہ منع کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا نہیں چاہیے، اب یہ خدا سے بھی ہمیں منع کر رہے ہیں کہ خدا سے بھی ہمیں مانگنا نہیں چاہیے، دعا نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی دعا کا ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے وقت کی کوئی پابندی نہیں لگائی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی مجھ سے دعا کرو گے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو مفتی صاحب کون ہوتے ہیں دعا پر پابندی لگانے والے؟ خیر، انہوں نے کہا کہ ثبوت نہیں ہے. تو بسم اللہ مفتی صاحب، میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں. یہ میرے پاس ہے المنہاج السوی، یہ میرے استاد المکرم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ادام اللہ تعالی فیوضکم السامی، ان کی کتاب ہے. اور اس پر پاکستان کے علماء کی نہیں، عرب علماء کی تقدیمات موجود ہیں. اب خود اندازہ لگا لے کہ یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے. عرب علماء نے اس کتاب کو پڑھا ہے اور پھر کہا ہے کہ یہ کتاب صحیح ہے. اس کا 6واں باب ہے جو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس باب کا نام یہی رکھا ہے، فصل فی الدعاء بعد الصلوات المکتوبہ، کہ فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کا بیان. یہ باب باندھا ہے، 6واں باب ہے اس کا، اور باب کا نام یہی رکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنے کا بیان. آئیے ذرا دیکھیے پہلی حدیث پاک. حضرت ابو امامہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ای الدعاء اسمع، وہ کون سی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ جلد سنتا ہے، جلد قبول کرتا ہے؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا، قال جوف اللیل الاخر، رات کے آخری حصے میں جو دعا کی جاتی ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ جلد سنتا ہے، جلد اسے قبول کرتا ہے. اور اسی طرح وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ، اور میرے آقا کریم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جلد قبول کرتا ہے، وہ مقبول ہوتی ہے دعا. اب بتائیے، آپ کہتے ہیں فرض نماز کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں اپنے غلام کو کہ جو فرض نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے جلد قبول کرتا ہے. اسی طرح دوسری حدیث پاک حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ فرماتے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یوں دعا کرتے. بخاری کے اندر ہے فی دبر کل صلاۃ اذا سلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد سلام کے بعد یوں دعا کرتے. مسلم شریف کے اندر ہے اذا فرغ من الصلاۃ وسلم، جب حضور نماز سے فارغ ہوتے سلام پھیر لیتے تو اس وقت میرے آقا کریم یوں دعا کرتے. کس طرح؟ قال لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور پھر میرے آقا دعا فرماتے اللہم لا مانع لما آتیت، کہ اے میرے اللہ جسے تو عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. میرے آقا کریم یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے اللہ جسے تو عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو نہ عطا کرے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور تیری بارگاہ میں کسی کی دولت کوئی نفع نہیں دے سکتی سوائے تیری دولت نفع دے سکتی ہے. یہ میرے آقا کریم بخاری مسلم کے اندر ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد میرے آقا کریم یہ دعا کرتے تھے. اب بتائیے
مفتی طارق مسعود صاحب آپ کہتے ہیں جی ثبوت ہی نہیں ہے. بسم اللہ آگے ذرا چلیں, آگے ہیں. اب یہ حدیث پاک ذرا سنیے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. دائیں طرف حضرت ابو بکر اور عمر تھے, اور ایک شخص نے تکبیر اولا کے ساتھ حضور کے پیچھے نماز پڑھی. اب نبی پاک نے جو ہی سلام پھیرا نا, حضور نے بھی دعا نہ کی, وہ شخص کھڑا ہو گیا اور باقی نماز پڑھنے لگا. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جا کے اس کو پکڑ لیا, اسے بٹھا دیا. فرمایا تم سے پہلے لوگ بھی اسی طرح ہلاک ہوئے ہیں, کہ وہ وقفہ ہی نہیں کرتے تھے. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا ہے, صحابہ کرام حضور کی زیارت کر رہے ہیں, ابھی حضور دعا کریں گے اور تم نے اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کی اور کھڑے ہو گئے ہو. اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس کے ساتھ کیا نا, اب اس پر کیا ہوا, ورفع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ, حضور نے نگاہ اٹھائی اوپر, حضرت عمر کو دیکھا اور فرمایا فقال اصاب اللہ بکا یبن الخطاب, اے خطاب کے بیٹے تو نے ٹھیک کیا ہے. گویا نبی پاک نے بھی کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھی اور دعا بھی نہ کی تو آپ کھڑے ہو گئے اوپر. اب بتائیے مفتی طارق مسعود صاحب, آپ کہتے ہیں فرض نماز کے بعد دعا کا ثبوت ہی نہیں ہے, حضرت عمر اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اسی طرح آگے اور مزید چلیے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی, وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ استغفار کرنا اور 3 دفعہ دعا کرنا حضور بہت پسند فرماتے تھے. اب بتائیں, اب اس حدیث پاک کا کیا کریں گے آپ مفتی صاحب, کہ عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ حضور کو 3 دفعہ استغفار کرنا اور 3 مرتبہ دعا کرنا حضور کو بہت پسند تھا. ہمارے آج بھی آستانے پر سیال شریف 3 مرتبہ دعا کی جاتی ہے, آپ تو 1 مرتبہ دعا کرنے پر پابندی لگا رہے ہیں, حضور 3 مرتبہ دعا کرنے کو پسند فرماتے تھے. امید کرتا ہوں کہ جب آپ تک یہ ویڈیو پہنچے گی تو میرا دل کہتا ہے کہ آپ دوبارہ اس بات سے بھی رجوع کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں ہمیں مانگنا چاہیے. یار بندہ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتا ہے, جب اجتماعی دعا ہوتی ہے, تو ان میں اللہ کا محبوب بندہ بھی ہوتا ہے. وہ آمین کہے گا تو ہو سکتا ہے اس کی آمین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کی دعا کو قبول کر لے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح طرح احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.